بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم تجوید کے آخری سبق کا آغاز کریں گے۔ آج کچھ سبق کا موضوع گفتگو اور کچھ میں نے آپ کو نصیحتیں کرنی ہیں، اس سے آپ کو قرآن کریم کی خدمت کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ نے جو تجوید کا کورس مجھ سے کیا ہے نا، آپ نے کبھی بھی اس کورس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اگر آپ نے حفظ نہیں کیا ہوا، آپ نے قرآن کھول کے آپ نے ڈائریکٹ تلاوت نہیں کرنی۔ ہمیشہ جب بھی کسی رکوع کی تلاوت کرنی ہے، ہمیشہ تیاری کا موقع مانگنا ہے۔ 5 سے 7 منٹ اس رکوع کو کم از کم 5-7 دفعہ پڑھیں۔ پہلی دفعہ آپ پڑھیں گے، آپ کے تلفظ صحیح ہوں گے۔ دوسری دفعہ آپ پڑھیں گے، حروف کے ساتھ آپ کی پہچان ہوگی۔ تیسری دفعہ آپ پڑھیں گے، آپ کی زبان پہ روانگی پیدا ہوگی۔ چوتھی دفعہ آپ پڑھیں گے، آپ کو تجویدی غلطیاں آپ کے سامنے آئیں گی۔ 5ویں اور 6ٹھی دفعہ یا 7ویں دفعہ پڑھنے کے بعد آپ کا ایک رکوع درست ہوگا۔ آپ نے تجوید کے کورس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ ہی کسی رکوع کی تلاوت کسی کے سامنے اس نیت سے نہیں کرنی کہ پورے قرآن سے جہاں کہیں سے بھی سنے میں تجوید کے ساتھ آپ کو درست سناؤں گا یا سناؤں گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے حفظ نہیں کیا ہوا، اگر حفظ کیا ہوا ہے، قواعد آپ کو سمجھ آ گئے تو پھر درست ہے۔ دوسری بات، تجوید اور قرات میں فرق۔ یاد رکھیے، بعض لوگ تجوید کو ہی قرات سمجھتے ہیں، حالانکہ قرات اور چیز کا نام ہے اور تجوید اور چیز کا نام ہے۔ تجوید قرآن کریم کا تلفظ کیسے کرتے ہیں اور قرآن کریم کے تلفظ کے اندر حروف کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تجوید میں سکھائی جاتی ہیں۔ لیکن قراءات یہ تجوید سے اوپر والا سیٹ اپ ہے، یعنی قراءات کے اندر حروف کو بدلنا، مختلف قراءات کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ قرآن کریم 7 حروف میں نازل ہوا۔ ایک حرف کے اندر یا ایک قراءت کے اندر ہم تلاوت کرتے ہیں، باقی 6 قراءات جن کو قراءت سبع کہتے ہیں، وہ جب تک آپ حاصل کرنے کے بعد بھی، سیکھنے کے بعد بھی، جب تک آپ کو مستند قاری وہ قراءات پڑھنے کی اجازت نہ دے، آپ اس وقت تک ان قراءات کو پڑھ نہیں سکتے۔ تو یاد رکھیے، تجوید اور قراءات میں فرق ہے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو تجوید پڑھانا جا رہے ہیں اور سوال کیا کر رہے ہوتے ہیں، جی ہم نے اپنے بچوں کو قرات کے ساتھ پڑھانا ہے۔ لفظ ہی غلط ہے۔ قرات کیا چیز ہوتا ہے؟ قراءات۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ لفظ قراءات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے قراءات نہیں، تجوید کے ساتھ اپنے بچے کو قرآن پڑھانا ہے۔ لفظ تجوید استعمال کریں، لفظ قراءات یا قرات استعمال نہ کریں۔ قراءات اور چیز ہے اور تجوید اور چیز ہے۔ تیسری چیز یاد رکھیے، اگر آپ کے بچے قرآن کے حافظ بن چکے ہیں یا آپ خود حافظ بن چکے ہیں، آج کل ہماری زندگی سے تجوید کی اہمیت نکل چکی ہے۔ آپ نے اگر میرے چینل سے تجوید کا کورس مکمل کیا ہے تو آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں تجوید کے ساتھ متعارف ہونا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا اور قرآن کریم کے قواعد کو سیکھنا از حد ضروری ہے۔ اس لیے خدا کے لیے، اگر خود آپ حافظ ہیں یا آپ کے بچے قرآن کے حافظ بن چکے ہیں تو تجوید کے ساتھ ان کا شغف لازم رکھوائیں۔ تجوید خود بھی سیکھیں اور اپنے معاشرے میں جو بچے یا بچیاں آپ کی حافظ ہیں ان کو لازمی تجوید سکھائیے۔ چوتھی چیز، اگر آپ خود حافظ ہیں یا حافظ نہیں ہیں، پورا قرآن کسی قاری سے ایک قرآن لازمی تجوید کے ساتھ نکالیں۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، او جی مجھے تجوید کے ساتھ آتا ہے، او جی مجھے تجوید کا سارا پتہ ہے۔ میرا ان لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے، اگر میری گفتگو سن رہے ہیں ان کا ضمیر اس بات کی تصدیق کرے گا، او جی میں تجوید کے ساتھ پڑھتا ہوں، مجھے پتہ ہے، او میں نے ساری تجوید۔ جس وقت میں نے ان کو کہا جی مجھے ایک آیت سنائیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں نے ایک لفظ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا۔ ایک لفظ تو درکنار اعوذ باللہ بسم اللہ ہی استغفار کے قابل تھی۔ اور ان لوگوں کا مزاج کیا تھا، ان لوگوں کی گفتگو کیا تھی، سیکھتے ساری زندگی کچھ ہیں اور دعوے ہم کچھ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے
ایک قرآن تجوید اگر آپ نے نہیں پڑھی یا 2-4 قاعدے سیکھنے کے بعد یا کچھ دن کسی قاری کے پاس بیٹھنے سے قرآن تجوید کے ساتھ نہیں آیا کرتا۔ تجوید کے قواعد سیکھنے کے بعد کسی قاری کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھ کر ایک قرآن تجوید کے ساتھ لازمی نکالیں، وہ قاری جس کو خود بھی قواعد کا پتہ ہو اور مجود قسم کا قاری ہو، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 5ویں چیز، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ اس سے آپ کی تجوید کے اندر، آپ کے تلفظ میں، آپ کے قرآن کی یادداشت میں بہت بڑا فرق آئے گا، اور آپ خود محسوس کریں گے 1 مہینہ چاہے پورا سپارہ اگر آپ پڑھتے ہیں۔ اول تو بات یہ ہے کہ اگر تجوید نہیں پڑھی ہوئی تو میں پڑھنا نہیں کہوں گا، میں رگڑنا کہوں گا۔ اگر ہم ویسے 1 سپارہ ہم اس کو رگڑ کر پڑھتے ہیں، یہ قرآن کی توہین ہے۔ 1 سپارہ اگر ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں، آپ 1 پاؤ روزانہ پڑھیں لیکن تجوید کے ساتھ پڑھیں، 1 مہینہ آپ پڑھ کر چیک کیجئے، انشاءاللہ قرآن کریم کے تلفظ میں، اس کی ادائیگی میں، اس کی یادداشت میں آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا۔ ایک قرآن لازمی تجوید کے ساتھ کسی قاری کے سائے میں نکالیں، کسی قاری کے پاس بیٹھ کر اس کو تجوید کے ساتھ 1 قرآن اپنی زندگی میں لازمی نکالیں۔ 1 قرآن اگر تجوید کے ساتھ آپ نے نکال لیا، مجھے یقین ہے میں آپ کی دعاؤں کا ضرور حصہ ہوں گا۔ نمبر 6 چیز، قاریوں کو سننے کی عادت ڈالیے، اس لیے کہ کسی بھی فن کو حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اس فن کے متعلق گفتگو کو سننا، نمبر 2 چیز اس فن کے متعلق گفتگو کا کرنا، نمبر 3 چیز اس فن کے متعلق اپنی پینسل سے حروف کو نکالنا۔ ٹھیک ہے، جب بھی دیکھیں آپ نے اہل زبان یا کوئی بھی زبان، انگلش آپ نے سیکھنی ہے، عربی آپ نے سیکھنی ہے، انگلش کا سننا، انگلش کا بولنا، انگلش کا لکھنا بہت جلدی آپ کو انگلش سے متعارف کروا دے گی، نہ کہ انگریز بنا دے گی۔ اس لیے اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں، آپ قاریوں کو سنیں، مختلف قاریوں کی تلاوتوں کو سنیں، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیں، اور ان قواعد کو اپنے ہاتھوں کے نیچے سے 1 دفعہ لازمی گزاریں۔ انشاءاللہ آپ کی تجوید میں، آپ کے قرآن پڑھنے میں بہت بڑا فرق آئے گا اور آپ خود محسوس کریں گے۔ نمبر 7ویں چیز، قرآن سیکھنے اور اس کے سکھانے کے موقع کبھی ضائع نہ کریں۔ دیکھیں اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، جی آپ کا کس مسلک کے ساتھ تعلق ہے؟ میرا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے، اور کوئی سوال؟ میرے چینل کے اوپر آپ دیکھیں گے کبھی میں نے اپنے مسلک کی تشہیر نہیں کی، اس لیے ہم مسلمان ہیں، خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، مسلک کیا چیز ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے ہمارا جو مسلک ہے وہ جو بھی ہے، ہم سب خادم قرآن ہیں۔ چاہے کسی بریلوی مکتبہ فکر کی مسجد میں قرآن سکھایا جائے، دیوبندی مسلک کی مسجد میں قرآن سکھایا جائے، یا کسی مکتبہ فکر کی مسجد میں قرآن سکھایا جائے، قرآن سیکھنے کے موقع ضائع نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ ہر ایک سے جب قرآن کریم کی گفتگو کریں گے، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے، قرآنی محافل اٹینڈ کریں گے، اس سے آپ کے قرآن پڑھنے میں بہت بڑا فرق آ سکتا ہے۔ نمبر 8ویں چیز، یہ کورس آگے لوگوں کو کروائیں۔ جو اپنے چینل کے اوپر یہ تقریباً کچھ 14-15 ویڈیوز میں تجوید کے متعلق دے چکا ہوں، تجوید کے قواعد سکھا چکا ہوں۔ آپ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو ایک قاعدہ روزانہ میرے چینل سے دیکھیں، اس کو لکھیں، اس کو یاد کریں، اور اپنے بچوں کو پریکٹس کروائیں قرآن کریم کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ 8 باتیں اپنے پلے باندھ لیں، یا 8 باتیں اپنی کاپی پہ لکھ لیں، بلکہ میں کہتا ہوں دل و دماغ پہ لکھ لیں۔ یہ 8 باتیں قرآن کریم کے حاصل کرنے میں آپ کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گی۔ اس کے ساتھ 1 مہینے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تجوید میں آپ کا معاون بنوں، 1 مہینہ آپ سے کوئی پیسہ وصول نہیں کروں گا۔ 1 مہینہ میں اپنا واٹس ایپ کا عورتوں کا الگ اور مردوں کا الگ واٹس ایپ کے اوپر ایک گروپ بنا رہا ہوں۔ 1 مہینہ آپ نے اگر تجوید میرے چینل سے آپ نے سیکھ لی ہے اور آپ مجھ سے تکرار کرنا چاہ رہے ہیں، تو روزانہ میں 2 بندوں کی تجوید کی تلاوت سن کر ان کا جواب دوں گا۔ آپ کومنٹ کے اندر اپنا ٹیلی فون نمبر ضرور لکھیں۔ اگر آپ ٹیلی فون نمبر اپنے کومنٹ میرے اس ویڈیو کو کومنٹ میں لکھیں گے تو آپ کو میں اپنے واٹس ایپ کے گروپ میں ایڈ کروں گا۔ 1 مہینے بعد آپ کو ریموو کر دیا جائے گا۔
لیکن شرط یہ ہے جو قواعد جو قاعدے میں اپنے چینل کے اوپر بتا چکا ہوں ان کی کوئی غلطی آپ کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم پاکستانی مزاج کے لوگ ہیں، ہم راتوں رات قاری بننا چاہتے ہیں، ہم راتوں رات ابھی ہی ہمیں پتہ سب کچھ ہے، بس ویڈیو بھیجیں، بس جلدی سے اپنی آڈیو سینڈ کریں، جو غلطی ہوئی بتاتا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ جو قاعدے میں سکھا چکا ہوں ان میں سے کوئی غلطی آپ کی نہیں ہونی چاہیے، اگر ان میں سے کوئی غلطی ہوئی تو میں آپ کو ریموو کر دوں گا، تلفظ کی غلطی ہوئی، کوئی لفظی غلطی ہوئی، میں ضرور آپ کا معاون ہوں۔ غنہ قرآن پہ پریکٹس کرا چکا ہوں، پھر غلطی کا کیا مطلب ہے؟ میں مد کی پریکٹس قرآن مد کی تعریف بتا کر میں قرآن کریم کے اوپر اس مد کی پریکٹس کرا چکا ہوں، پھر غلطی کا کیا مطلب ہے؟ غلطی کس کو کہتے ہیں؟ کیوں آ رہی ہے غلطی؟ اس لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر تیاری کے ساتھ آپ میرے ساتھ ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو 1 مہینہ میں آپ کا معاون رہوں گا، اور 1 مہینہ اگر آپ میرے ساتھ اٹیچ رہیں تو آپ کے پڑھنے میں بہت بڑا فرق آ سکتا ہے۔ میں صرف تجوید کے ساتھ 1-2 رکوع اپنے چینل کے اوپر میں سینڈ کروں گا۔ اس ویڈیو کے بعد 1-2 ویڈیوز اگر اور انتظار کر لیں، انتظار ہم سے نہیں ہوتا، ہم آج رات کو ہی سب کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں کسی چیز کا شوق چڑھ جائے نا تو اچانک ہم گیئر لگاتے ہیں کہ مغرب کے بعد ہمیں شوق چڑھا ہے نا، اگلے دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہمارا وہ بننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس دن کے بعد ہمارے شوق کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کل اس وقت ہمارا یہ شوق برقرار رہے یا نہ رہے۔ اس لیے اگر 1-2 ویڈیوز آپ انتظار کر لیں تو میں اس کے بعد 1-2 ویڈیوز کچھ نہیں بتاؤں گا، ایک قاعدہ بھی، صرف تجوید کے ساتھ میں 1-2 ویڈیوز اپنے چینل کے اوپر تلاوت کر کے ڈالوں گا۔ 1-2 رکوع اگر آپ وہ سن لیں، آپ کی تجوید میں بہت بڑا فرق آ سکتا ہے، صرف توجہ کے ساتھ سننے سے۔ اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔